بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ قرآن عظیم فرقان مجید نازل ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، ٹھیک ہے نا میرے بھائی، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے نزول کی دو قسمیں ہیں، یعنی نازل ہونے کی دو قسمیں ہیں، یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے کلام کی دو قسمیں ہیں، کلام کی دو قسمیں ہیں، کلام نفسی اور کلام لفظی، ٹھیک ہے۔ آپ نے نور الانوار میں بھی پڑھا ہے کہ قرآن کسے کہتے ہیں کہ المنزل، ٹھیک ہے، قرآن اسے کہتے ہیں جو نازل کیا گیا ہو، المنقول عنہ نقلا متباترا بلا شبہۃ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا ہو، پھر آپ سے تواتر کے ساتھ بلا شبہ نقل کیا گیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کلام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کلام نفسی اور کلام لفظی۔ کلام نفسی جو بات دل میں آتی ہے، زبان پر نہ آئے، اس کو کلام نفسی کہتے ہیں۔ بات سمجھ آگے نہیں آئی؟ جو بات دل میں آتی ہے، زبان پر نہ آئے، اس کو کلام نفسی کہتے ہیں۔ مثلا جو بات آپ سوچ رہے ہو ایسا ہو جائے اور زبان پر وہ لفظ نہ لاؤ، اس کا اظہار نہ کرو، تو جب تک آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا، جب تک آپ زبان پر نہیں لائے، اس کو کلام نفسی کہیں گے، کلام نفسی کہیں گے۔ کلام نفسی جو ہوتا ہے اس میں آواز نہیں ہوتی، اس میں لہجہ نہیں ہوتا، اس میں لحن نہیں ہوتا، اس میں تلفظ نہیں ہوتا، کلام نفسی میں، ٹھیک ہے نا میرے بھائی۔ کبھی آپ نے جو آپ کے دل میں بات ہو، جو آپ دل میں سوچ رہے ہو، اس کی آواز سنی آپ نے؟ اس کا کوئی لحن، ترنم، یہ خوبصورت آواز ہے یا بدصورت ہے، یہ سنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو کلام نفسی میں جو ہوتا ہے وہ نہ اس میں لحن ہوتا ہے، نہ اس میں آواز ہوتی ہے، نہ اس میں تلفظ ہوتا ہے، نہ اس میں لب و لہجہ ہوتا ہے۔ جب تک دل والی بات زبان پر نہ آئے، اس کو کلام نفسی کہتے ہیں۔ جیسے سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے وصال کے بعد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد دل میں سوچا کہ خلیفہ جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے۔ جب یہ رائے ہونے لگی تو مختلف آراء سامنے آئی، کسی نے کہا فلاں کو خلیفہ بنا دیا جائے، کسی نے کہا فلاں کو خلیفہ بنا دیا جائے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے دل میں بات آئی کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے، لیکن اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ اب جو بات دل میں آئی اس کا اظہار آپ نے نہیں فرمایا، ہوا ایسے، تو بعد میں آپ نے فرمایا میری بھی یہی تمنا تھی، میری بھی یہی آرزو تھی، میرے دل میں یہی بات تھی۔ تو دل میں جب تک بات موجود ہے اس کو کلام نفسی کہتے ہیں، اور جب وہی بات لبوں پر آ جائے، لہجے کی صورت میں آ جائے، آواز کی صورت میں آ جائے،
تلفظ کی صورت میں آ جائے، تکلم کی صورت میں آ جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے میرے بھائی؟ کلام لفظی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ اب کلام نفسی کی پھر آگے دو قسمیں بنتی ہیں۔ کلام نفسی کی آگے دو قسمیں بنتی ہیں۔ کلام نفسی کی نسبت جب غیر اللہ کی طرف کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی جائے، ٹھیک ہے، مثلا آپ کہتے ہو کہ نبیوں کے دل میں جو بات آئی، ولیوں کے دل میں جو بات آئی، یا آپ کے دل میں جو بات آئی، یا جو میرے دل میں بات آئی، ٹھیک ہے، زبان پر نہیں آئی، تو یہ وہ کلام نفسی ہے جس کی نسبت مخلوق کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک یہ مخلوق کی طرف نسبت کریں گے تو یہ کلام نفسی حادث ہوگا، کیونکہ مخلوق حادث ہے، اور مخلوق کے دل میں آنے والی بات جو زبان پر نہ آئے وہ بھی کیا ہے؟ حادث ہوا کرتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں ہے میرے بھائی؟ اور پھر اسی کلام نفسی کی نسبت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے، ظاہر بات وہ بھی تو کلام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ کلام بھی کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی نہیں آئی؟ تو جب اسی کلام نفسی کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ مخلوقات، جو عوارض مخلوقات ہیں ان سے پاک ہے، صفات مخلوقیت سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اب یہ آواز کا آنا، آواز حادث ہے، تو اب یہ آواز کا آنا جو حادث ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں بن سکتی۔ لب و لہجہ ہونا، ٹھیک ہے، یہ لب و لہجہ ہونا حادث ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی صفت نہیں بن سکتی۔ اچھا، پھر تلفظ کی ادائیگی میں آنا، ما یتلفظ بالانسان جیسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی، کہ اس تلفظ کی صورت میں ہوگا تو آواز آئے گی، اس میں آواز ہوگی، ٹھیک ہے نا، لفظوں کی صوت ہوتے، آواز ہوتی، ٹھیک ہے نا میرے بھائی، منہ سے جب اس کو نکالتا ہے تو پتہ چلتا ہے، تو یہ بھی حادث ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی صفت نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ نتیجہ کلام یہ ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف نسبت کی جاتی ہے جس کلام کی، وہ کلام نفسی ہوتا ہے، جو تکلم سے پاک ہے، لہجے سے پاک ہے، لحن سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا، آواز سے کیا ہے میرے بھائی؟ پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی باقی جو صفتیں ہیں تمام کی تمام وہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے۔ اس کا سمیع ہونا قدیم ہے، اس کا بصیر ہونا قدیم ہے، ٹھیک ہے، اس کا قہار ہونا، اس کا جبار ہونا، اس کا رحمان ہونا، اس کا متکبر ہونا، ٹھیک ہے نا میرے بھائی، یہ جتنی صفات ہیں تمام کی تمام وہ کیا ہے میرے بھائی؟ قدیم ہے۔ تو جس طرح اس کی ساری صفات قدیمہ ہیں، تو پھر اسی طرح اس کا کلام جو کہ کلام نفسی ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ قدیم ہے، وہ بھی کیا ہے میرے بھائی؟ قدیم ہے۔ تو اس کلام نفسی جو قدیم ہے، جو اس کی شان ان کے لائق ہے، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر ایک کیفیت کے ساتھ نازل ہوا۔ کلام نفسی جو ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت کے ساتھ نازل ہوا، اور جس کیفیت کے ساتھ قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا، جس کیفیت کے ساتھ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اگر اس کیفیت کے ساتھ پہاڑوں پر بھی نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے میرے بھائی۔ دنیا کا
یا کائنات میں کوئی اور ایسا قلب ہے ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ کلام نفسی جو اللہ کا کلام ہے اور کہ وہ اترنے کی صلاحیت رکھتا ہو ما سوا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اللہ کا جو کلام ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر اترا تو محفوظ ہو گیا کلام نفسی کی شکل میں۔ کس کی شکل میں؟ کلام نفسی کی شکل، نفسی کی شکل میں۔ جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے بذریعہ وحی کی صورت میں حضور کے دل میں قرآن سمایا گیا۔ اب جو حضور کے دل میں اترا تو اس کی کیفیات تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مجھ پر جو وحی نازل کی جاتی تھی وہ گھنٹی کی شکل میں ہوتی تھی، جیسے گھنٹی نہیں بجتی، یہ جانوروں کے گلے میں گھنٹی ڈال دیتے ہیں، جب وہ چلتے ہیں تو بجتی ہے، تو یہ جو بجنے کی آواز آتی ہے تو حضور فرماتے ہیں بعض اوقات مجھ پر جو وحی آتی تھی تو اس گھنٹی کی شکل میں ہوتی تھی۔ یہ مجھ پر بہت زیادہ دشوار ہوتی تھی، بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی مجھ پر، ٹھیک ہے۔ سخت سردی میں، پوہ کے مہینے میں جب برف باری ہو رہی ہو تو اس صورت میں اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے کہ حضور پر جب وحی اترتی آپ کا سر انور میری گود میں ہوتا تو میرا جسم بھاری ہو جاتا اور آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں یہ وحی مجھ پر اتارنا اس کیفیت کے ساتھ یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ کیا ہوتی تھی؟ بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور بعض اوقات حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے تو وحی کی کیفیت میں نا وحی کی صورت لے کر آتے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی۔ تو یہ وحی کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، تو بہر صورت جس کیفیت کے ساتھ رسول اللہ کے قلب پر وحی اتری، کلام اترا، تو وہ کلام نفسی ہے۔ جب وہی کلام حضور کی زبان مبارک سے نکلا، وہ کلام لفظی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کلام لفظی بن گیا۔ اب حضور کے دل میں جو ہے وہ کلام نفسی ہے، اور جو زبان پر آیا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ کلام لفظی ہے۔ تو اب اس کے اندر اختلاف ہو گیا کہ آیا جو حضور کے دل میں اترا جس کیفیت کے ساتھ جس کو کلام نفسی کہا جاتا ہے وہ کلام اللہ ہے، اور جو زبان پر آیا وہ بھی کلام اللہ ہے، یعنی دونوں اللہ کا کلام ہے، یا دونوں اللہ کا کلام نہیں ہے، یا پھر کلام نفسی اللہ کا کلام ہے اور کلام لفظی جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ مخلوق کا کلام ہے۔ اس میں ایک شدید قسم کا اختلاف پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا؟ اختلاف پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اہل تشیع کے نزدیک، معتزلہ کے نزدیک کلام نفسی ہو یا کلام لفظی ہو، دونوں صورتوں میں کلام نفسی ہو یا کلام لفظی ہو، دونوں صورتوں میں قرآن مخلوق ہے، مخلوق کی صفت ہے۔ کس کے نزدیک؟ اہل تشیع کے نزدیک، ٹھیک ہے میرا بھائی۔ کس کے نزدیک؟ تو کلام، تو معتزلہ کے نزدیک، اہل تشیع کے نزدیک قرآن جو ہے یہ مخلوق کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کیا ہے؟ مخلوق کی صفت ہے۔ سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان سے یہی مسئلہ پوچھا گیا تھا۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی؟ پچھلی ساری سمجھ آ گئی ہے؟ یہی مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ قرآن کس کی صفت مانے، مخلوق کی صفت مانے یا خالق کی صفت مانے؟ تو آپ نے فرمایا قرآن اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ آپ نے جو فرمایا نا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اسی اعتبار سے فرمایا، کلام نفسی کے اعتبار سے فرمایا کہ جو کلام نفسی ہے جس کیفیت کے ساتھ حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوا اس کو کلام نفسی کہا جاتا ہے، اس کیفیت کے ساتھ یہ اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اسی اعتبار سے کہتے ہیں، کلام نفسی کے اعتبار سے کہتے ہیں، کلام لفظی کے اعتبار سے نہیں کہتے۔
تو اہل سنت کے نزدیک، جمہور کے نزدیک، علماء جمہور کے نزدیک یہی متفقن علیہ فیصلہ ہے کہ قرآن کلام نفسی کے اعتبار سے کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اور مخلوق کے اعتبار کیا نام ہے، لفظی کے اعتبار سے کیا ہے؟ مخلوق کی صفت ہے۔ جو ہمارے منہ سے لفظ نکلتے ہیں تو یہ ادائیگی تلفظات یہ مخلوق کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا پس منظر جو پیچھے حقیقت ہے جس کو کلام نفسی کہا جاتا ہے وہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ میرے بھائی بات سمجھ آ گئی ہے نہیں ہے؟ جیسے اس کے اوامر ہیں، نواہیات ہیں، ٹھیک ہے، اس کے فرمودات ہیں، اس کا جو ہے خبر دینا ہے وغیرہ، یہ تمام کے تمام، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو اس کے اوامر ہیں یا نواہیات ہیں، ٹھیک ہے، وہ تمام کے تمام کیا ہے میرے بھائی؟ قدیم ہیں۔ جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے وہ نکلتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں میرے بھائی؟ حادث ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا، تو آپ کو سخت سے سخت سزا دی گئی، ٹھیک ہے نا، سخت سے سخت کوڑے مارے جاتے تھے، صبح و شام کوڑے مارے جاتے تھے کہ کہو تم کہ قرآن اللہ کی صفت نہیں ہے بلکہ کس کی صفت ہے؟ مخلوق کی صفت ہے۔ آپ فرماتے کہ قرآن و حدیث سے ثبوت لاؤ میں مان لوں گا، جب تک ثبوت نہیں لاؤ۔ ان کے پاس ثبوت تھے نہیں، پروف تھے نہیں، ان کے علماء کو شکست ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا یہ جسم میں جان تو جا سکتی ہے لیکن میں اپنے موقف سے، اپنے دلائل سے جو ہے میں باز نہیں آ سکتا۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے کلام نفسی کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ کلام نفسی کے اعتبار سے، اور کلام لفظی کے اعتبار سے مخلوق کی کیا ہے؟ صفت ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو جس کلام نفسی کی نسبت مخلوق کی طرف کریں گے تو مخلوق بھی حادث، وہ کلام نفسی بھی حادث، اور جس کلام نفسی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کریں گے تو اللہ کی جس طرح تمام صفتیں قدیم ہیں تو اسی طرح یہ صفت بھی میرے بھائی کیا رہے گی؟ قدیم رہے گی۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا یا نہیں ہے میرے بھائی؟ تو یہ تھوڑا سا وضاحت کرنا ضروری تھی، اس وجہ سے اسے یاد رکھنا۔